صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے بدر تک کے معاملات کو سیرت میں ایک سلسلے سے کور کر لیا تھا۔ بدر اور احد کے درمیان کے جو ٹائم ہے اس کو ہم دیکھ رہے تھے۔ اس میں ایک اہم گروہ کا ہم نے ذکر مختصراً کیا تھا کہ جو ایکسپوز ہوتا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب ایک سخت سچویشن سے لوگ گزرتے ہیں، امت گزرتی ہے، تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو واقعی دین پر قائم رہنے والے اور سختیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار تھے وہ اور لوگ تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہ ان سے نہیں ہو سکتا تھا، اور کچھ ان میں سے جو ورس خراب ترین لوگ وہ ثابت ہوئے، جو کہ منافقین کا گروہ ایک بن گیا۔ اور منافقین کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ کچھ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اور کچھ عرصے بعد لیکن ان کے درمیان یہ موجود تھے اور یہ بھی اس کے ساتھ چل رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم گروہ جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا ریاست مدینہ کے قائم ہونے کے وقت سے، وہ تھے یہود، جو کہ مدینہ میں اچھی بڑی تعداد میں آباد تھے، اور اس کا پورا ہم نے ہسٹری دیکھی تھی کہ کس وجہ سے کیسے وہ یہاں پہ آ کے آباد ہوئے اور اسٹیبلش ہوئے۔ ان کے الائنسز تھے، یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ مسلمان جو لوگ ہو گئے، اوس و خزرج کے جو قبیلے تھے بڑے، تو ان کے ساتھ مختلف یہودی ٹرائبز کے الائنسز بنے ہوئے تھے۔ اور اب یہودیوں کا کام، جو بہت بڑی تعداد میں قرآن میں آیات ہیں جو ان کے بارے میں ہیں، اور اس میں خاص طور پہ مدینہ کی ریاست کو جو کمزور کرنے کے جو ان کے رجحانات تھے، اور جو کچھ انہوں نے ٹریچرس چیزیں وہاں پہ کیں، اور جو پلاننگ کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بھی پلاننگ کی، اور دیگر معاملات میں مسلمانوں کو زخم پہنچانے کے لیے یہ کافی پلاننگ کرتے رہے اور اقدامات اٹھاتے رہے۔ کفار مکہ کے ساتھ بھی کولیبریشن کرتے رہے، یہود جو ہے یہ منافقین کو بھی شے دیتے رہے اور ان کو آگے بڑھاتے رہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو کسی طریقے سے اس کے آگے بیریئر پیدا کریں، ان کے شکوک و شبہات اس کے اندر بڑھائیں۔ اس کے کئی واقعات ہیں، ہم مختصراً اس کو دیکھیں گے، اور پھر ہم جو تین جو قبیلے وہاں پہ بہت اہم تھے ان کے حساب سے ہم کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک قبیلہ جو بنو قینقاع کا قبیلہ تھا، ایک بنو نذیر کا قبیلہ تھا، ایک بنو قریظہ کا قبیلہ تھا۔ جو بنو قینقاع کا قبیلہ تھا وہ مدینہ کے اندر ہی رہتا تھا، شہر کے اندر رہتا ہے۔ باقی تو بنو نذیر اور بنو قریظہ جو ہے وہ کچھ فاصلے پر آؤٹ سکرٹس میں مدینہ کے ان کی آبادیاں تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے ان لوگوں سے، ظاہر ہے کہ جو کہ مدینہ شہر کے اندر ہی آباد تھے، ان کے ساتھ رابطہ کیا اور ان سے بات کی، اور ظاہر ہے کہ جو دعوت کا پیغام تھا وہ تو ایک بات تھی ہی، لیکن ان کو پھر جب یہ بدر کے میدان میں فتح ہونے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے ہیں اور ان سے بات کی، تو انہوں نے بڑے پراؤڈ انداز میں جواب یہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم نے اگر ایسے لوگوں کو شکست دی جن کا جنگ کرنے کے معاملات کے اندر کوئی تجربہ نہیں تھا، تو اس سے یہ نہ سمجھو کہ تم کوئی بہت بڑا تم نے تیر مان لیا۔ اگر ہم لوگوں سے تمہارا کبھی سابقہ پڑا تو ہم تمہیں بتا دیں گے کہ جنگ و جدل ہوتا کیا ہے، ہم بہت ایکسپیرینس لوگ ہیں اس کام میں۔ تو یہ ان کا انداز تھا، اور پھر ان کے لوگوں نے مختلف مواقع پر، ہم آج کے دیکھیں بہت ساری چیزیں جو پہلے ہوتی رہی ہیں وہ آج بھی کسی نہ کسی انداز سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اسی لیے ہم سنت اور سیرت کو دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ تاکہ ہم وہاں سے گائیڈنس حاصل کر سکیں اور ان معاملات سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ اب دیکھیں آج کل بلاسفیمی کی بہت بات ہوتی ہے، اور یورپ کے اندر ہم نے دیکھا حالیہ واقعات ہوتے رہے ہیں پچھلے چند سالوں میں، خاص طور پہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جس سے مسلمانوں کو زخم پہنچے، جس سے ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کی تذلیل کرنا۔ تو یہ کام
یہود جو اس زمانے کے تھے انہوں نے بھی شروع کیا ہوا تھا. جب مسلمانوں کو جیسے جیسے طاقت ملتی گئی اس کے ساتھ ساتھ ان کی بھی جو ان کی مخالفت تھی اور ان کی دشمنی تھی وہ بڑھتی گئی. مثلا ایک واقعہ یہ ہے کہ وہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اس یہودی سردار کے سامنے، تو اس نے یہ کہا راہب کے سامنے کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ جو ہے وہ تو اگر وہ تم سے یہ خیرات دینے کو لوگوں کو کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ تو غریب ہے، وہ تو ڈیپینڈنٹ ہے، اور وہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ ہم اس کے لیے پیسے دیتے ہیں. مطلب اللہ کی شان میں ایسی باتیں ہیں. پھر اس کے بعد رسول کے بارے میں دیگر معاملات، یہ باتیں بہت زیادہ وہ کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کے اندر ایک طرح کا ایک کیمپین چلائی جائے اس کے ڈیفیم کرنے کی. اس کے نتیجے میں ابو بکر صدیق جو ہیں وہ جنہوں نے یہ بات سنی انہوں نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی، اور اس نے جو شخص تھا وہ بھی وہاں موجود تھا، اور اس نے انکار کیا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ایسا نہیں کہا. جبکہ اس کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کی تائید میں قرآنی آیات نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ یہ اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے اس کا وہ تو مغلول ہے، یعنی اس کا ہاتھ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، اور ہم لوگ ہیں جو، یعنی ایک طرح کے بلاسفیمس الفاظ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان لوگوں نے کہے. یہ ان کی حرکتیں تھیں جو چل رہی تھیں. اچھا، بنو قینقاع کے بارے میں جو ایک واقعہ جس نے ٹریگر کیا ان کا ایکسپلشن، یہاں سے مدینہ سے ان کو نکالا گیا، سب سے پہلے وہی تھے جو اس ٹرائبس کے اندر جن کو نکالا گیا، وہ یہ تھا کہ ایک مسلمان عورت ان کے بازار میں ان کے وہ سونار جہاں پہ ہوتے تھے، سونے کا کاروبار ہوتا تھا، وہاں جا کے کچھ چیز خریدنے یا بیچنے کے غرض سے وہ وہاں پہ گئی. تو جب وہ وہاں پہ گئی تو جو اس کا سوداگر تھا اور جو دکاندار تھا اس نے اس سے کہا کہ تم اپنا نقاب ہٹاؤ. تو اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں ہٹاؤں گی. تو اس نے یہ کیا کہ بہانے سے وہ اٹھ کے آیا اور اس عورت کے جو کہ زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے اس کے جو پیراہن تھا جو پہنی ہوئی تھی اس کو اٹھا کر اور اس کا ایک طرح سمجھے کانٹے سے کسی پن کر دیا اوپر. وہ اس طرح کی جو بیٹھی ہوئی تھی تو پھر تو اس وقت تو ان کو نہیں پتہ چلا، لیکن جب وہ اٹھی تو ان کے جو پیر تھے، جو عورا تھی، وہ ایکسپوز ہو گئی لوگوں کے سامنے. تو جس پہ وہ ظاہر ہے کہ بہت پریشان ہوئی. اور یہ معاملہ ایک مسلمان صحابی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، وہ دیکھ رہے تھے. ان کو طیش آیا اور انہوں نے جا کے اس شخص کو قتل کر دیا، اس یہودی کو قتل کر دیا. اور پھر جو یہودی لوگ تھے وہ آپس میں اکٹھا ہوئے اور انہوں نے مل کر ان صحابی کو قتل کر دیا. اب یہ واقعہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس کی اطلاع پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنٹینجنٹ لے کے صحابہ کا، اور انہوں نے محاصرہ کر لیا ان کے فورٹ کا، جہاں وہ رہتے تھے اس کا محاصرہ کر لیا، بنو قینقاع کا. اور بنو قینقاع جو یہ بڑے وہ غرور سے کہہ رہے تھے کہ جب اگر موقع آئے گا تو ہم تمہیں بتا دیں گے کہ جنگ و جدل کیا ہوتی ہے، مکے والوں کو تو جنگ کا فن ہی نہیں آتا تھا. اب وہ اتنے پریشان تھے کہ وہ اپنے قلعے سے نکلتے نہیں تھے، اور وہ کوشش کر رہے تھے دیکھیں کسی طریقے سے کوئی بات چیت بن جائے کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے. لیکن یہ معاملہ بہت آگے بڑھ گیا تھا، کیونکہ یہ صرف یہ ایک واقعہ نہیں تھا. جیسے میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ کئی واقعات ایسے تھے جس میں بلاسفیمی اور دیگر چیزیں، وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا، یہ خود سب چل رہا تھا ان کے پاس سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا گھیراؤ کیا، 15 روز گزرے، تو دیکھیں 2 افراد ہیں، ان کے بارے میں بات کر کے ہم سیگمنٹ ختم کریں گے. ان دونوں کے جو جس طریقے سے انہوں نے اس واقعے کے بارے میں اپنا ان کا ریئیکشن ہوا یا ان کا جو بھی انہوں نے عمل کیا، اس سے آج کے دور میں ہمیں بڑی لیڈ ملتی ہے کہ کون لوگ کس طرح جو عمل کر رہے ہیں، اس سے آپ کو وہ کس پلڑے میں جاتے ہیں، کس طرف جاتے ہیں. ایک تھا عبداللہ ابن ابی جو کہ نون منافق تھا. وہ ان لوگوں کا جو تھا وہ الائز تھا، الائز یعنی بنو قینقاع اس کے الائی تھے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے یہ کہا، ان کی وکالت کرنی شروع کی. اور دوسری جانب عبیدہ ابن صامت تھے. عبیدہ ابن صامت جو تھے وہ بھی ان کے الائز میں تھے، وہ بھی ایک معزز آدمی تھے عبداللہ بن ابی کی طرح، اور وہ بھی ان کے الائز بنو قینقاع کے تھے، جن کے ساتھ انہوں نے بڑی جنگیں لڑی تھیں. اوس کے خلاف، اوس و خزرج کی جو جنگ ہوئی تھی اس کے اندر یہ لوگ الائز رہے تھے، یعنی یہودی کچھ قبائل اور
جو مدینے کے کچھ لوگ تھے. اس کے حوالے سے ابن صامت نے تو یہ عبیدہ ابن صامت نے تو صاف یہ کہہ دیا کہ آپ میرے الائنس جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ ہے، اور کسی کے ساتھ میرا الائنس نہیں ہے. اور اس پہ کئی آیات ہیں قرآن کی جس کو ان کے اس رویے کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے، اور دوسری جانب دوسرے رویے کے بارے میں بھی بیان کرتا ہے جو کہ عبداللہ ابن ابی کا بیان تھا. اب دیکھیں سورہ مجادلہ میں اور دیگر جگہوں پہ قرآن کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل آئی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے الائنس کے ساتھ، یعنی اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کو چھوڑ کے ان کی جو حمایت ہے اس کو زیادہ پریفرنس دیا. اور واقعہ یہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور پاس، اور اس نے کہا کہ میرے لوگوں کے ساتھ، میرے الائنس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس نے دوبارہ یہ بات سختی سے کی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تیسری بار کا جب کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ اتنے واقعات ہو چکے تھے، پھر قتل ہو چکا تھا اور مسلمان خواتین کے ساتھ جو انہوں نے معاملہ کیا، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کو جھٹکا دیا، اور اس کو جھٹکا دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے لوگوں کے ساتھ تم اچھی طرح معاملہ کرو. میں ان لوگوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں جن کے 700 جوانوں نے میرا جو ہے وہ ساتھ دیا جب معاملات، یعنی پرانے زمانے کا ذکر کر رہا تھا، وہ میرے الائنس تھے، میرے حفاظت کرتے تھے. ان کے لیے وہ لوگ زیادہ اہم تھے عبداللہ بن ابی کے لیے. تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حد تک پریشان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادبی کردار دیکھیے، انہوں نے کہا کہ جاؤ تمہارے لوگ تمہارے لیے ہیں، مطلب میں نے ان کو تم پہ چھوڑ دیا، تمہارے لیے چھوڑ دیا. اور وہ پھر اس کے بعد یہ طے ہوا کہ یہ لوگ، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا اور ان کے اوپر حملہ بھی نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ لوگ یہاں سے پرامن طور پہ رخصت ہو جائیں گے اور مدینے سے بے دخل کر دیے جائیں گے. اس پہ بات طے ہوئی. تو وہ پھر ان تمام لوگوں کو، افراد کو لے کر، عبیدہ ابن ثابت ہی اس کو لیڈ کر رہے تھے، اس کنٹینجنٹ کو جو اس کو لے کر، اور وہ مدینے کے حدود سے باہر نکلا اور وہ سیریا کی طرف چلے گئے. تو یہ پہلا اہم واقعہ ہے یہود کے حساب سے جو کہ مدینے میں ہوا. اور اس میں جیسے میں نے کہا کہ یہ دونوں کا کردار جو ہے عبادہ ابن صامت کا اور عبداللہ ابن ابی کا. آج ہمارے لوگوں میں سے آپ دیکھ لیجئے، ہم لوگ کبھی ایک فخر محسوس کرتے ہیں، کچھ لوگ ہم میں سے اپنے آپ کو الائی کرنے میں، اپنے آپ کو ان کی طرح یا ان کی طرف جھکانے میں جو کہ اسلام کے مخالف ہیں. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ، اس کے رسول اور اس کے مطابق جو زندگی ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں، اور انہی لوگوں کو اپنا الائی. اور اس کے بارے میں بھی قرآن میں آیات ہیں کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ان لوگوں کو اپنا قریبی دوست یا ایسا آپ نہ بنائیں. لیکن ایسے لوگ ہیں ہم میں جو اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں بنسبت اس پہ کہ اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے ساتھ اپنا رابطہ استوار رکھیں اور انہی میں سے اپنی اسٹرینتھ تلاش کریں، رادر دین کہ باہر کے لوگوں کو اپنے اولیاء اور اپنا محافظ سمجھ کے ان کی طرف جھک جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد